الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ 18ویں سپارے کی تفسیر اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام کے اس ابتدا میں ایک خوشخبری دے رہے ہیں ایمان والوں کو۔ ایمان والے کامیاب ہو گئے، یقیناً کامیاب ہو گئے۔ اب اس کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کی چند صفتیں بیان کی ہیں ان کو ہمیں غور سے سننا چاہیے اور اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی کامیاب قرار دیتا ہے۔ فرمایا کامیاب وہ ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی۔ خشوع خضوع کا معنی یہ ہے کہ قلبی طور پر اور ذہنی طور پر جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ یقین بھی اتنا کامل نہیں ہے تو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا آپ کی نماز وہ عاجزی والی ہوگی، اور عاجزی والی نماز ہی اللہ کے تقرب کا سبب بنتی ہے۔ اور نماز کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اس نماز کے عمل سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو نماز ایسی پڑھیں کہ اس میں قلبی اور ذہنی طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہیں۔ ذہن کے اندر دنیاوی سوچیں، دنیاوی خیالات، مصروفیات، ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنی ساری پریشانیوں کے مسائل نماز میں سوچ رہے ہوتے ہیں، کاروبار، لین دین، کہاں سے لینا ہے، کہاں دینا ہے۔ پھر بعض دفعہ نگاہیں بھی ادھر ادھر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو نماز میں التفات ہے یہ کیا ہے؟ دائیں بائیں آدمی دیکھ لیتا ہے، نظریں ادھر ادھر ہو گئی، توجہ ادھر ادھر ہو گئی۔ فرمایا اختلاس یختلس الشیطان من صلاتہ، فرمایا یہ ایک ایسا جھپٹا ہے، شیطان مار جاتا ہے بندے کی نماز سے۔ یعنی جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے عمل رب کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، اور جب دائیں بائیں توجہ ہو جاتی ہے، توجہ ہٹ گئی اللہ سے، تو شیطان کا حصہ نکل گیا۔ شیطان حصہ لے جاتا ہے، ہماری عبادتوں سے شیطان اپنے حصے نکالتا ہے، کبھی ریاکاری کروا کے، کبھی توجہ ادھر ادھر کروا کے، خیالات ادھر ادھر کرا کے، کبھی عمل کو غیر خالص بنا کے اپنا حصہ لیتا ہے۔ تو شیطان نماز میں سے بھی حصہ لیتا ہے جب ہماری توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے تو اس نماز کو جو ہم پڑھتے ہیں نا، ادھر ادھر خیالات ہیں، پتہ اس وقت چلتا ہے جب سلام، امام صاحب نے سلام پھیر لیا تو ہم بھی ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں، ورنہ ہمارا ذہن اس وقت نہ مسجد میں ہوتا ہے نہ رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو طہارت پوری نہیں کرتا اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، طہارت میں نقصان ہے، اس کی نماز بھی کامل نہیں ہے۔ اور ایک شخص نماز پڑھتا ہے، طہارت پوری ہے لیکن نماز پڑھتا ہے اور نماز کے شروط اور قیود کا خیال نہیں رکھتا، یہ نماز بھی ناقص ہے۔ ایک شخص طہارت بھی پوری کرتا ہے، نماز کے شروط اور قیود کو بھی پورا کرتا ہے، لیکن نماز میں اپنی توجہ اپنے رب کی طرف نہیں کرتا، خیالات سے نہیں بچتا، جو خیال آ رہا ہے اس پر سوچے جا رہا ہے۔ یہ نماز بھی فرمایا اس کے لیے گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ یہ نماز بھی اس کے لیے وبال ہے۔ اور ایک وہ نماز ہے جیسے انسان پڑھتا ہے اور اپنے خیالات کو قریب نہیں آنے دیتا، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یہ نماز ثواب کا سبب ہے، اس پر صرف ثواب ملتا ہے۔ اور ایک وہ نماز ہے کہ نماز شروع کرتے ہی بندہ اپنے دل کو اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے
اور پوری توجہ کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور باتیں کر رہا ہے، خیالات کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو آ کے پریشان کرے۔ یہ جو نماز پڑھتا ہے شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک ٹوٹل توجہ اس کی اپنے رب کی طرف مرکوز ہوتی ہے، دنیا کے خیالوں سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ یہ نماز اللہ کی قربت کا سبب ہے۔ اب محترم بھائیو، ہم دیکھیں ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، فرمایا وہ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے اسلام نے کہا اگر آپ کو بھوک بھی لگی اور کھانا بھی موجود ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو کھانا کھا لے، بعد میں نماز پڑھ لینا، تاکہ تیری نماز خیالات سے پاک ہو، دماغ میں کھانے کا نہ سوچ آتی رہے کہ نماز ناقص نہ ہو جائے۔ اسی طرح پیشاب پخانہ تنگ کر رہا ہے تو آپ پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں پھر نماز پڑھیں، کیونکہ بے چینی، نماز کے اندر بے چینی، قلبی بے چینی، ذہنی بے چینی یا طبی طور پر بے چینی، یہ آپ کی نماز کے اجر کو ختم کر دیتی ہے۔ پرسکون رہے۔ اب ہم بے چین ہوتے ہیں، یہ سلام کب پھیرے، ٹائم زیادہ لگ گیا، رکوع لمبا ہو گیا۔ محترم بھائیو، یہ ایک نماز ہی تو ہے جس کا سب سے پہلے حساب ہونا ہے، اور ہم نماز پڑھ کے جب جا رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ 10 نمبر 100 میں سے کچھ لوگ 10 نمبر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ 20 نمبر، بڑے مشکل سے کچھ لوگ خوش نصیب ہیں کہ وہ اپنی نماز کے پورے نمبر اپنے رب سے لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اخروی کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی نماز کے اندر مکمل توجہ رب کی طرف کریں، اور یہ سوچیں مثلا نماز میں خیال آ رہا ہے میرا مال، تو اس خیال سے بڑا خیال تیرا مال تو جنت ہے اصل۔ نماز میں اگر کسی دنیاوی پریشانیوں کا خیال آ رہا ہے تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ آخرت کی پریشانیاں اس پریشانیوں سے بڑھ کے۔ نماز میں اگر کسی راحت کا خیال آ رہا ہے تو جنت کی راحتوں کا تصور آنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں قرآن نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ جب ہم قیام میں ہوتے ہیں یا سجدے میں ہوتے ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ظاہر ہے جب پتہ ہی نہیں، طوطے کی طرح رٹی ہوئی باتیں ہماری، سجدوں میں ٹکرے مار لی، قیام میں تھوڑا سا جھک لیا اور قرات آنکھیں بند کر کے سن لی، دماغ کہیں اور لگا ہے، اور ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں 60 سال سے اسی طرح کی۔ یہ کامیابی والی نمازیں نہیں ہیں۔ ایسی نماز پڑھیں جیسے آپ رب کو دیکھ رہے ہو۔ ایک سپاہی اپنے سینئر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے؟ ایک آرمی کا آدمی اپنے جرنل کے، اپنے کرنل اور بریگیڈیئر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ اور ہم اپنے ساری کائنات کے سلطان اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہے ہمارے دلوں میں عام اپنے سے سینئر لوگوں کی تعظیم زیادہ ہے کہ ہم وہاں بے جا حرکتیں نہیں کرتے، لیکن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سارا داڑھی کو بھی کھینچ رہا ہے، بال چیک کر رہا ہے، بالوں کو بھی بنا رہا ہے، آستینیں چڑھا رہا ہے اور دائیں بائیں جھانک رہا ہے، اپنے خیالات کی طرف ڈوبا ہوا ہے مسجد میں طارق روڈ اور کلفٹن کے بازار میں دماغ شاپنگ کر رہا ہے اور یہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ نمازیں نہیں۔ نمازوں میں خشوع اختیار کریں۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو تکبیر تحریمہ ہے، آپ کے دنیا کے آپ کے سارے کام آپ پر حرام ہو گئے۔ کأنک تراہ، گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ایک ملزم نوکر غلام حاضر ہے، غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، ہلکی سی بے جا ادھر ادھر حرکت کی تو مالک اپنی توجہ ہٹا لے گا، مالک ناراض ہو جائے گا۔ دنیا کے جج ان کی عدالتوں میں ملزم مدعی پیش ہوتے ہیں تو وکیل بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں موبائل بند کر دو، اپنے موبائل کی گھنٹی نہیں بجنی چاہیے۔ حتیٰ کہ عدالت میں آپ ملزم ہیں تو کمرہ عدالت میں گھستے ہوئے آپ سلام نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی شان شایان کے خلاف ہے کہ آپ کوئی کلام کرے، اور رب کی بارگاہ میں ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سارے جہان کے خیالات
اور سارے جہان کی مصروفیات نماز میں نپٹا دیتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نماز ہمیں بے حیائی سے، برائی سے، نافرمانیوں کے کاموں سے ذرا سی بھی نہیں بچاتی۔ نمازی بھی ہے جھوٹا بھی ہے، نمازی بھی ہے غیبت بھی کرتا ہے، نمازی بھی ہے لوگوں کا مال بھی ہتھیاتا ہے، نمازی بھی ہے رشوت بھی لیتا ہے، نمازی بھی ہے سود خوریاں بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی نماز میں پاور ہی نہیں، یا پڑھتا نہیں ہے یا پڑھتا ہے تو اجڑی ہوئی بے روح والی نماز پڑھتا ہے، کامیابی نہیں ہے اس نماز سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے منہ پھیرتے ہیں، لغو باتیں نہیں کرتے۔ جو کام بھی آپ کی زندگی کے معاملے کے متعلق نہیں ہے وہ بیکار کام ہے، آپ کے لیے بیکار ہے، آپ اس سے توجہ ہٹا لیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عمل بھی کرنے والے کامیاب ہیں۔ لغو، بیکار باتوں میں مومن نہیں پڑتے، بیکار مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، بیکار بحثیں نہیں کرتے۔ مومن ہے بیٹھا ہوا لڈو کھیل رہا ہے، 2 گھنٹے ڈپو پہ گزار دیے، موبائل لیا ہوا ہے اور اس میں گھنٹہ 2 گھنٹے گیمیں کھیل رہا ہے۔ مومن کا یہ کام نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے یہ اوقات بیکار کاموں میں خرچ کریں، تباہ کر دیں۔ فرمایا نہیں، مومن یہ کام نہیں کرتا۔ اور مومن کیا کرتا ہے؟ ہم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنی پاکیزگی کے کام کرتا رہتا ہے کہ میرے گناہ کس سے معاف ہوں گے، میرے درجے کس سے بلند ہوں گے، کون سا عمل ہے جو اللہ کے قریب کرے گا، ہمیشہ نیکی کی جستجو میں رہتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی مال کی زکات دیتے ہیں۔ زکات دینے والے بھی کامیاب ہیں، اپنا ہاتھ گردن سے نہیں باندھتے، اپنے مال کا حساب رکھتے ہیں، اپنے سونے کا، چاندی کا، درہم دینار کا، اپنے کمرشل پلاٹ کا، اپنے کاروبار کے اندر پڑے ہوئے مال دولت کا حساب کرتے ہیں، اور اس میں سے جو اللہ کا حصہ بنتا ہے وہ دیتے ہیں۔ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ یہ آنکھیں نہیں چراتے زکات سے، ٹکڑوں میں بانٹ کے نہیں دیتے، ہاں دے دیں گے بعد میں دیں گے، جب فریضہ لاگو ہو جائے تو پھر ایک لمحے کے لیے دیر نہیں کرتے۔ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی عصمتوں کی، شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اب پاک دامن رہتے ہیں، بیویاں ان کے لیے حلال ہے اور ان کی لونڈیاں ان کے لیے حلال ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ذہنوں میں گناہ کا، بدکاری کا، بے حیائی کا، غلط ذرائع سے اپنی ہوس کو بجھانے کے سلسلے نہیں جوڑتے رہتے، بدکاری والے آلات کے قریب نہیں جاتے۔ بدکاری کے آلات کیا ہیں؟ بد نظری نہیں کرتے، جنسی ہیجان بھڑکانے والی چیزیں نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا 3 آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالی جہنم نہیں دکھائے گا۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے رستے میں پہرا دے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، اللہ تعالیٰ قیمت دے رہا ہے، اور ایک وہ آنکھ جو چیزیں اللہ نے ان پر حرام کی ہیں وہ آنکھ ان حرام چیزوں کو نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ فرائض ہیں۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کامیابی کا ایک بہت بڑا عمل، اپنی امانتوں کا رعایت کرتے ہیں، امانتیں کھا نہیں جاتے، دھوکہ نہیں کرتے، رب کے پیسے، رب کا مال، بیت المال کا مال، زکوٰۃ کا مال، صدقات کا مال اپنی ذاتوں پر، اپنے بچوں پر چوری چھپے اپنی ضرورتیں، اپنی عیاشیوں پر خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کا مال ہے، لوگوں کی امانتیں ہیں، بددیانتی نہیں کرتے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک دھاگا، ایک سوئی بھی اگر میں نے آپ نے اللہ کے مال سے، بندوں کے مال سے بددیانتی کی ہے
تو قیامت کے دن ایک دھاگا اور سوئی بھی لا کے دینی پڑے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اس شخص کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں ہے. امانت داری یہ قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فلاح اور کامیابی دے گی. امانت داری اور عہد و پیما کی پاسداری، وعدے کر لیے توڑ دیے. اس عورت کی طرح جو چرخہ کاٹتی ہے، سوت بناتی ہے، دھاگا بناتی ہے، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. اس کے ساتھ مثال دی قرآن نے، منہ سے زبان سے بات کر دی پھر توڑ دی، وعدہ پورا نہیں کیا. یہ اصل میں دھوکہ ہے اور یہ جھوٹ بھی ہے. دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، عہد شکنی بھی ہے، اور یہ واضح منافق کی علامت ہے. تو یہ وعدہ توڑنے والا منافق ہوتا ہے. کوشش کریں از حد جس سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں، اس کو نہ توڑیں، الا یہ کہ کوئی ایسا عذر ہے. یہ کامیابی والا عمل ہے. ان العہد کان مسئولا. قیامت کے دن عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. محترم بھائیوں، یہ کردار ہے، یہ کامیابی کی راہ ہے. ہم چھوٹے چھوٹے باتوں پر الجھے ہوئے ہیں. مسائل ہمارے کیا ہیں؟ کرسی پہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ ہمارے مسائل ہیں. میں جماعت کراؤں تو عورت بیوی پیچھے نماز پڑھے گی یا دائیں پڑھے گی، اور حالت کیا ہے؟ نہ امانتے ہیں، نہ عہد و پیما کا کوئی لحاظ ہے، نہ نماز میں خشوع ہے، نہ کردار کے اندر پاک دامنی کی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کردار بیان کیا کہ یہ کامیابی ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں جس میں ہم بال کی کھال اتارتے رہتے ہیں وہ تو ہمیں نظر آتی رہتی ہیں، لیکن جو ہماری آنکھوں میں شہتیر لگے ہوئے یہ نظر نہیں آتے. یہ فرائض ہیں، اس کا اہتمام کریں، اس کی پاسداری کریں. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون. اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا مانا؟ پڑھ لی جھوٹ بول لیا، نماز پڑھ لی رشوت کھا لی، نماز پڑھ لی گالیاں دے دی، نماز پڑھ کے گناہ شروع کر لیے. نہیں، نماز پڑھ لی تو اس نماز کی حفاظت کرتے، کوئی ایسا کردار عمل بےہودگی نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ نماز ضائع نہ ہو جائے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے نماز پڑھتے ہیں تو سنت کے طریقے کے مطابق پڑھتے. قرآن اور حدیث اور اصول اور ضوابط ہیں جو نماز کی ادائیگی کے، اس کا لحاظ کرتے ہیں. میرا ابا ایسی پڑھتا ہے، ہماری دادی ایسی پڑھتی تھی، ہمارا خاندان ایسے پڑھتا ہے، ہمارا امام ایسے پڑھتا ہے، ہم تو ویسے پڑھیں گے. نہیں، نماز وہ پڑھیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. یہ نماز کی حفاظت ہے. اولئک هم الوارثون. اللہ کہتا ہے یہ وارث ہے کس کے؟ یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہے. یہ خصلتیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بیان کی، اور کامیابی کی صورت میں جنت الفردوس کی صورت میں. میرا اور آپ کا مطمع نظر دنیا میں سب سے بڑی منشا اللہ کی رضا ہے، جنت کا حصول ہے. یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت الفردوس دوں گا. یہ عرش کے نیچے ہے جنت الفردوس، اور اس میں جتنی نہریں ہیں وہ نکلتی ہیں تو باقی جنت میں جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رب سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو. جنت الفردوس کب مانگیں گے؟ نمازیں چھوڑ کے. کب ملے گی؟ نمازیں پڑھ کے، امانت داریوں کے ساتھ، عہد و پیما کی پختگیوں کے ساتھ، پاک دامن اور عصمت والی زندگی گزارنے کے ساتھ، نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ جنت الفردوس ملے گی. ہم سب متلاشی ہے جنت الفردوس کے، نماز نہیں پڑھتے. بات کیا ہے؟ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. ٹھیک ہے محترم بھائیوں، کسی بڑی مارکیٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہو وہاں کلفٹن میں، اور ہم یہاں بیٹھے رہیں، وہاں اس کے دروازے تک ہی نہ پہنچے، مارکیٹ میں داخل ہو جائیں گے. یہ اعمال ہیں آپ کو جنت کی طرف لے جائیں گے. اللہ بڑا مہربان ہے، لیکن جنت کے دروازے تک پہنچے تو صحیح. کوسوں دور بیٹھ کے اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ مہربان ہے لیکن اس کی رحمت
یاد رکھیں ان اعمال کے حصول کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. یہ حاصل ہو جائیں گے یہ عمل تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت بھی دے دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کے حصول کے لیے یہ جو کامیابی کے اعمال قرآن نے بیان کیے ہیں، ہم جو جس دھندوں میں پڑے ہیں نا، فلاں کی محبت، فلاں بزرگ، فلاں نعرہ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، علی فاطمہ، علی حجویری، داتا، فلاں فلاں، یہ جن دھندوں میں لگا ہوں اس میں سے کوئی دھندا اللہ کے قرآن نے بیان نہیں کیا. قرآن نے کہا نماز پڑھ، لغویات سے بچ، زکوٰۃ دے، اپنی پاک دامنی دنیا میں قائم رکھ اور اپنے عہد و پیمان پورے کر، امانتیں پوری کر اور اپنی نمازوں کی حفاظت کر، ہم تمہیں جنت کا وارث بنا دیں گے. بہت آسان ہے جنت. اللہ تعالی ہمیں فردوس عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.